فتیانہ صاحب، اب جبکہ فیصل واؤڈا صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، سینٹ کی سیٹ ان کو چھوڑنی پڑے گی، حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے؟ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں. آبویسلی وہ سپریم کورٹ میں ضرور جائیں گے، اور جب تک سپریم کورٹ اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک وہ سینٹ کی سیٹ پہ برقرار رہیں گے. اور جہاں تک ان کے سنہلی کا تعلق ہے یا بیان الفی کا، تو اوبیسلی اس پہ تو وہی تبصرہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے کیوں بیان الفی دیا تھا. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایسا عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اوبیسلی اس کا پی ٹی اے کو نقصان یہ ہوگا کہ ایک سیٹ ان کی سینٹ میں کم ہو جائے گی. تو اس لیے میں کہوں گا کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی امیدوار آتا ہے ہمارے سامنے، وہ قومی اسمبلی کا ہو، ایم پی اے یا ایم این اے یا سینٹ کا، تو ہمیں خود بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے کاغذات کا اور باقی چیزوں کا. تو تھوڑا سا میرے خیال امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے ہماری پارٹی میں انتخابات سے پہلے امیدواروں کے چناؤ کا فیصلہ کرتے وقت. مگر آپ یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے 62(1)(f) کے تحت، کیا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ چونکہ اسی بنیاد کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا پولائز. جی، اس پہ مختلف سیاسی رہنما اس سے پہلے نائل ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہی تاثر اور قانون کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ تاحیات نائل ہیں. اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک کیس بھی فائل کیا سپریم کورٹ میں، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی کہ زندگی بھر کے لیے نائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تک تو نائل ہی سمجھا جائے گا جن کو سپریم کورٹ پہلے سابقہ فیصلوں میں کر چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ آئین بھی اس میں کافی واضح چیز سوچ رکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر حکومت کا دباؤ نہیں ہے. اور یہی ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کے اس موجودہ دور میں نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سبھی انڈیپینڈنٹ، خود مختار اور بااختیار ہیں، اور ہم کسی کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش نہیں کر رہے. اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور حکومت کے حق میں چیز بچ جاتی ہے. مگر چونکہ آپ رہے ہیں ایک پرانے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، آپ زیرک سیاستدان ہیں، یہ جو ایک نیا سلسلہ چلا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر حال ہی میں 62(1)(f) کے تحت یہ کہا گیا، ایک 3 رکنی بینچ نے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کو کوئی اس کے اندر مانیٹری فائدہ نہیں ہوا یا کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی، تو پھر اس کے اندر زندگی بھر کے لیے نااہلی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو چونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں، بالخصوص آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح اس پہ میرا خیال ہے کہ آئین میں کوئی واضح کلیئر کٹ لائن نہیں ہے، اور جب آئین میں کوئی چیز بات واضح نہ ہو تو اس کو انٹرپریٹ کرنا عدالتوں کا کام ہے، ان کا اختیار بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے. تو پارلیمنٹ تو قانون بناتی ہے، آئین بھی بنایا، قانون بھی بنایا، رولز آف پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس بھی ہوئے، پالیسیز بھی بنتی ہیں. لیکن چونکہ اس پہ ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے، جب تک اس میں ریویو پٹیشن باقاعدہ دائر نہ ہو، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ریویو پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی، وہ بھی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی. تو وہ پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے لیے کوئی یا تو فل کورٹ بینچ بیٹھے، پورے 17 ججز بیٹھیں تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ریویو پٹیشن ڈسپوز آف ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے ریویو پٹیشن فائل کرنا اس کافی ابہام ہے اس میں، اور بہت کم روایات اور مثالیں موجود ہیں کہ ریویو پٹیشن خارج ہونے کے بعد پھر نئی ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہو.